آپ جانتے ہیں کہ جس طرح لکڑی کو دیمک لگتی ہے، اسی طریقے سے سماج کو اور دیش کو سب سے زیادہ اندر سے کھانے والی چیز جو ہے وہ اساماجک تتووں کا فعل ہے، ان کا کارنامہ ہے۔ اساماجک تتو جہاں لگ جاتا ہے یہ اس کی خوبصورتی، اس کی چمک، اس کی ترقی، اس کی رونق کو ختم کر کے اندر ہی اندر اس کو کھا جاتا ہے اور اس کی قوت کو فنا کر دیتا ہے۔ اساماجک تتو یہ گروپ کا نام ہے جو لوک تنتر کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اساماجک تتو ان کے مختلف نام ہیں، اسی کو فسادی بھی کہتے ہیں، اسی کو کرمنل بھی کہتے ہیں، اسی کو دیش دروہی بھی کہتے ہیں، بہت سے نام ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کا خلاصہ یہی ہے کہ دیش کو کیسے کمزور کیا جائے، دیش کی قوت کو اور دیش کی خوبصورتی کو کس طریقے سے پامال کیا جائے، اور یہ شروع سے ہمیشہ سے یہ طبقہ رہتا ہے۔ فرق اتنا ہے اساماجک تتووں میں اور دنیا کے جانوروں میں، ایک خاص فرق یہ ہے کہ سانپ کے اندر زہر ہوتا ہے، وہ اس کے دانت کے اندر ہوتا ہے کیول۔ بچھو کے اندر زہر ہوتا ہے، وہ کیول اس کی پونچھ کے اندر ہوتا ہے۔ چھپکلی کے اندر زہر ہوتا ہے، کیول اس کی کھال کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن اساماجک تتو یا فسادیوں کے اندر جو زہر ہوتا ہے نفرت کا، وہ پورے شریر کے اندر ہوتا ہے۔ فسادی جب دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے نفرت کا زہر ٹپکتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو زہر کی چنگاریاں اس کے منہ سے نکلتی ہیں، اور جب وہ چلتا ہے تو اس کے قدموں سے زہر رستا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت نقصان دیتی ہیں اور معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا دھرم کیا ہے؟ تو میری تحقیق، میرا یہ ماننا ہے کہ فسادیوں کا اور اساماجک تتووں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے۔ نہ وہ ہندو ہوتے ہیں، نہ وہ مسلمان ہوتے ہیں، نہ وہ سکھ ہوتے ہیں، اور نہ وہ عیسائی ہوتے ہیں۔ کوئی مذہب ان کا نہیں ہوتا ہے، اور ہر مذہب کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سچائی کی اینک لگا کر ان کو دیکھا جائے تو آپ بھی اس بات کو مانیں گے اور تسلیم کریں گے کہ بھائی ان کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ چلیے پہلے ہم ہندو مذہب کو دیکھتے ہیں۔ ہندو مذہب کی علامت اور نشانیاں کیا ہیں؟ آئیے بھاگوت پران کی طرف چلتے ہیں۔ بھاگوت پران کے اندر ایک اچھے ہندو کی 18 علامتیں، 18 نشانیاں بتلائی گئی ہیں، جیسے تیاگ ہے، تپسیا ہے، من کا سیم، اندریوں کا سیم، شوچ، دیا، سیوا، پریم، اس طرح کی 18 چیزیں ہیں جو ایک ہندو کے اندر پائی جاتی ہیں اور ایک ہندو کی علامتوں میں شامل ہیں۔ اگر یہ علامتیں کسی ہندو کے اندر پائی جائیں تو ہم بلا جھجک یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسانیت کے بہت اونچے مقام کے اوپر براجمان ہے۔ اور اگر یہ علامتیں اس کے اندر نہیں ہیں تو ویکتی دنیا کا بہت بڑا طاقتور انسان بن سکتا ہے، بہت بڑا منسٹر بن سکتا ہے، بہت بڑا مالدار بن سکتا ہے، اچھا ہندو نہیں بن سکتا ہے۔ اچھے ہندو کے لیے ضروری ہے اس کے اندر دیا ہو، اور فسادی کے اندر کوئی دیا نہیں ہوتی۔ اچھے ہندو کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر سیوا کی بھاونا ہو۔ فسادی کچھ نہیں جانتا کہ سیوا کیا چیز ہے۔ آئیے اسلام کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ فسادی مسلمان بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اسلام قرآن اور حدیث کے مجموعے کا نام ہے۔ آپ قرآن اور حدیث سے اگر معلوم کریں کہ مسلمان کون ہے، یعنی اس کائنات کے اور اس دنیا کے بنانے والے کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پیارا کون ہے، اس کے لیے قرآن اور حدیث میں ایک علامت بتلائی گئی ہے، ایک نشانی بتلائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے اچھا مسلمان دنیا کے اندر وہ ہے کہ جو خدا کی ساری مخلوق کو، سارے انسانوں کو خدا کا کنبہ، اس کا پریوار سمجھے،
اور دنیا کے تقریباً 700 کروڑ انسانوں کے لیے، سب کے لیے نفع بخش ہو، سب کے لیے فائدہ مند ہو، اور کسی ایک کے لیے بھی نقصان دہ نہ ہو، خواہ وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، بدھ ہو، جین ہو، شیخ کاشت ہو، کوئی بھی ہو، جو سب کے لیے فائدہ مند ہے، سب کے لیے نفع بخش ہے، وہ سب سے اچھا، سب سے بہترین مسلمان ہے۔ لیکن اگر اسی مسلمان کے اندر یہ علامت نہیں پائی جاتی ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا کہنا، ہمارا ماننا یہ ہے کہ فسادیوں کا گروپ جو کسی بھی طبقے سے تعلق نہیں رکھتا، ان سے بچنا چاہیے، ان کو کبھی فالو نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اس کے لیے قدرت نے ایک نظام بنایا ہے، اور وہ ہے پولیس کا۔ خاکی وردی اور فسادی، ان کا کبھی میل جول نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ میں اگر کہوں تو آپ اس بات کو ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ خاکی وردی کو دنیا کے اندر اگر کوئی چاہیے تو فسادی چاہیے، اس سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آپ کسی تھال کے اندر سونے کے ٹکڑے، چاندی کے ٹکڑے، ہیرے، جواہرات، مٹی کے ٹکڑے، لکڑی کے ٹکڑے، کوئلوں کے ٹکڑے سب بھر دیں، اور انہی کے بیچ میں ایک لوہے کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیں۔ پھر آپ کسی سے کہیں کہ مقناطیس، چمبک ہاتھ میں لے کر اس تھالی کے اندر اس کو گھمائیے، تو آپ کے چمبک سے، آپ کے میگنیٹ سے سونا بھی ٹکرائے گا، چاندی بھی ٹکرائے گی، ہیرے بھی ٹکرائیں گے، جواہرات بھی ٹکرائیں گے، لیکن میگنیٹ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ لوہے کا ایک معمولی سا ٹکڑا کسی ہیرے کے پیچھے بھی دبکا ہوا ہے تو میگنیٹ اور چمبک بہت پھرتی اور تیزی کے ساتھ اس کو پکڑ لے گا اور اپنی حراست کے اندر لے لے گا۔ یہی رشتہ اس دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر پولیس کا اور فسادی کا ہوتا ہے۔ فسادی کہیں بھی جا کے چھپ جائے، اس سے سماج کا ہر آدمی ملے گا، ہر آدمی ٹکرائے گا۔ پولیس کے جوان سے امیر ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، ملازم ہو، مزدور ہو، کوئی بھی اس سے ملتا رہے، ٹکراتا رہے، پولیس کو کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن اگر فسادی کہیں قریب میں اس کے مل جائے گا تو پولیس مقناطیس کی طرف سے ایک دم اس کو اپنی گرفت میں لے لے گی اور اس کو پکڑ کر کے حوالات کے حوالے کرے گی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی کرمنل آدمی پولیس سے نہیں ڈرتا، وہ سب سے زیادہ بے وقوف ہے، اور اس سے زیادہ بے وقوف وہ ہے جو نردوش ہونے کے بعد بھی پولیس سے ڈرتا ہو۔ پولیس تو آپ کی سیوا کے لیے ہے، پولیس تو آپ کی خدمت کے لیے ہے، پولیس آپ کی سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے ہے۔ شریف آدمی کو کبھی اس سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ایک بات اور میں فسادیوں سے کہنا چاہتا ہوں، جن کی پکڑ اور جن کی گرفت مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے سماج کے اوپر، کہ آپ کبھی اپنی کارروائیوں کا جو لاسٹ انجام ہوتا ہے، رزلٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر غور کیجیے۔ کبھی اس کا نتیجہ مار کاٹ کا اچھا نہیں نکلتا، کیونکہ اساماجک تتو یا فسادی یا کرمنل لوگ، ان کا مذہب، ان کا دھرم، ان کا شوق، ان کی دلچسپی دو ہی چیزوں کے اندر ہوتی ہے، مار کاٹ اور خون خرابہ۔ اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں جانتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا اتہاس کھنگال کر دیکھیے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی فسادی کامیاب ہوا ہو؟ آپ کے سامنے ہٹلر کی مثال موجود ہے۔ ہٹلر نے اپنی طاقت کے بلبوتے کے اوپر 80 لاکھ عیسائیوں کو کھا گئے، اور 80 لاکھ عیسائیوں کو اپنے منہ کا لقمہ بنا لیا۔ رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ ہٹلر اتنی بھیانک موت مرا کہ اگر آپ رات کو سوتے وقت کتاب میں اس کی زندگی کے آخری حالات دنوں کے پڑھ لیں تو آپ کی رات کی نیند حرام ہو جائے گی۔ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس دنیا سے گیا ہے، اور یہودی آج بھی زندہ ہے اور طاقتور ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں۔ ان کے اوپر کیا اثر پڑا؟ تو اس لیے مار کاٹ، خون خرابہ، لہو لہان، ان کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ اس کو جتنا مضبوطی کے ساتھ
ہم لوگ تنتر کو قائم رکھیں گے اور تمام اقلیتوں کو اور اکثریتوں کو ملا کر چلیں گے، دیش اتنا ہی مضبوط ہوگا، دیش اتنا ہی طاقتور ہوگا۔ اور یہ بات میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، اگر سارے دیش کی اقلیتیں اور اکثریتیں، تمام طبقات اور تمام مذاہب ایک جٹ ہو کر نریندر مودی مہودے کے نردیش کے مطابق اگر سب ایک جٹ ہو جائیں تو ہندوستان اتنا طاقتور، اتنا بڑا ملک بن سکتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ فسادی لوگ، یہ اسماجک تتو کے ممبران ان کو بانٹتے ہیں، توڑتے ہیں، الگ الگ کرتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں، ملک کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے میں بہت سچے دل سے اسماجک تتووں کو، کرمنل لوگوں کو، مار کاٹ پر یقین رکھنے والوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اقلیتوں کو اور اکثریتوں کو جوڑو۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر آپ نے اقلیتوں کو اکثریت سے الگ کر دیا تو نہ اکثریت رہے گی نہ اقلیت رہے گی، دونوں برباد ہو جائیں گے۔ اور اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کوئی نیتا جی یا ہم پاجامہ پہنتے ہیں اور پاجامے کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ کمر بند کا ہوتا ہے اور ایک حصہ پاجامے کا ہوتا ہے۔ کپڑا ہونے کی حیثیت سے پاجامہ اکثریت کے اندر ہوتا ہے، اس میں زیادہ کپڑا لگا ہوا ہوتا ہے، اور کمر بند کپڑا ہونے کی حیثیت سے اقلیت کے اندر ہوتا ہے، اس میں تھوڑا کپڑا لگا ہوا ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ جتنا کپڑا اقلیت کے اندر کمر بند کے اندر لگتا ہے، 50 گنا زیادہ کپڑا اس سے زیادہ پاجامے کے اندر لگتا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اس اکثریت کو اسی اقلیت نے روک رکھا ہے۔ اگر اس اقلیت کو، اس کمر بند کو کوئی بے وقوف اور کوئی کرمنل آدمی پاجامے سے نکال کر باہر کر دے تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ اکثریت بچ نہیں سکتی ہے، یہ بھی منہ کے بل نیچے گر جائے گی۔ اقلیت کا ہونا بھی ضروری ہے، اکثریت کا بھی ہونا ضروری ہے۔ سب مل کر کے اگر اس کو فالو کریں، اس کو چلائیں تو یہ ملک بہت طاقتور بنے گا، بہت بڑی طاقت بنے گا، اور ساری دنیا کے اندر یہ ملک جو ہے ایک قائدانہ کردار ادا کرے گا۔ آپ مسلمان بننے کی، آپ ہندو بننے کی بات کرتے ہو، چلیے میں آخر میں آپ کو محمد رفیع صاحب کے ایک جملے سے آپ کو سبق سکھانا چاہتا ہوں کہ آپ سب کچھ بھول جائیں، لیکن محمد رفیع نے جو اپنے ترنم اور دلکش آواز سے آپ کو ایک بات بتلائی تھی، اس کو آپ یاد رکھیں۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے، انسان بنے گا۔ انسان بنو اور انسانیت کو فروغ دو، انسانیت کو آگے بڑھاؤ، انسانیت کو فروغ کرو۔ جے ہند۔